بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق گزشتہ سبق میں دی گئی تھیوری کی عملی شکل ہے۔ در حقیقت شہید نے ایک تھیوری دی ہے، ایک فرضیہ یا ایک نظریہ دیا ہے جو تمام ذہنی کیفیات اور ذہنیت سازی کے متعلق ہے، تمام کی تمام جو عمومی ذہنیت سازی کا عمل ہے۔ آج الفاظ اور معنی کے متعلق اسی تھیوری کی تطبیق کسی نہ کسی انداز میں شہید بیان کر رہے ہیں کہ اقتران مکرر اگر آتا ہے یا اقتران مؤثر آتا ہے تو یہ الفاظ میں کیسے آتا ہے، الفاظ اور معنی کے درمیان اقتران کی کیفیت کیا ہے، تو آج کے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے قرأت متن کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَى عَلَيْنَا بَعْدَ هَذَا أَن نَتَسَاءَلَ كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم فارتبطت كلمة في ذهنه بفكرة الألم فأصبح كلما سمع كلمة انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض هذه الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية. فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لتنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا، فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. یہ تو آج کی عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں اس عبارت سے ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ الفاظ کے درمیان، الفاظ اور معنی کے درمیان ذہنی تعلق پایا جاتا ہے، یعنی ذاتی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ذہنی قسم کا تعلق ہے۔ اور ذہنی تعلقات کے وجود میں آنے کے دو اہم راستے ہیں جسے ہم نے بیان کیا تھا۔ ایک راستہ اقتران مکرر کا ہے، جس کی مثال ہم نے دوستوں کی دی تھی کہ دو دوست جب ہم انہیں ہمیشہ ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں توقع ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، اور اگر ایک جدا ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ دوسرا کہاں ہے۔ پھر ہم نے ایک اقتران مؤثر کے بارے میں گفتگو کی اور بتایا کہ اقتران مؤثر میں اگرچہ ایک بار دو چیزیں اکٹھی نظر آتی ہیں لیکن ذہنیت سازی کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دی کہ پہلی بار اگر آدمی کسی اجنبی شہر میں جائے اور وہاں پہ کوئی مرض پھیلا ہو اور وہ اس کو لگ جائے تو اس کے ذہن میں یہ ہمیشہ رہ جاتا ہے کہ یہ
مرض جو ہے وہ اس شہر کے اندر تھا. جب بھی اس شہر کا نام آتا ہے تو اس کے ذہن میں مرض کا تصور بھی ساتھ آتا ہے. آج اسی نظریے کو الفاظ کی طرف لے جاتے ہیں. تو آج اگر ہم الفاظ کی طرف آئیں تو الفاظ اور معانی کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی تشکیل کے بھی یہی دو ہی طریقے ہیں. الفاظ اور معانی کے درمیان جو رابطہ ہے یہ ایجاد کیسے ہوتا ہے، یہ بھی انہی دو طریقوں سے ایجاد ہوتا ہے. پہلا طریقہ اقتران مکرر کا ہے، دوسرا طریقہ اقتران مؤثر کا ہے. تو سب سے پہلی بحث الفاظ کا اتفاقیہ اقتران مکرر، یعنی الفاظ کا اپنے معانی کے ساتھ اتفاقیہ طور پر مکرر جو ہے وہ اقتران کیسے ہوتا ہے. آئیے اس کا تصور کرتے ہیں، اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب، الفاظ اور معانی کا بار بار اتفاقیہ طور پر باہمی اقتران. بار بار اتفاقی طور پہ آپ الفاظ اور معانی کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک مثال شہید دیتے ہیں. مثال یہ ہے کہ درد کے وقت آہ کی آواز آتی ہے. درد کے وقت آہ کی آواز نکلتی ہے. انسان کو جب درد ہوتا ہے تو آہ کی آواز آتی ہے، کراہنے کی آواز آتی ہے. تو اب جو ہے وہ یا مثلا اف کی آواز آتی ہے، اف، آہ. تو یہیں سے مثلا کیا ہوا، افسوس کا لفظ نکلا یا آہ کا لفظ نکلا. یہ کیسے نکلا؟ کہتے ہیں کہ آہ کے لفظ کے تکرار سے یہ ذہنیت تشکیل پاتی ہے کہ یہ لفظ خود کیا ہو گیا، درد کی علامت بن گیا. یہ لفظ کون سا لفظ؟ یعنی آہ کا لفظ. یہ آہ کا لفظ کیسے بنا، درد کی علامت کیسے ہوا؟ یعنی اب لفظ جو آہ ہے اس سے آپ کو درد سمجھ میں آئے گا. کیسے درد سمجھ میں آئے گا؟ جبکہ یہ تو آہ ہے، لفظ ہے، منہ سے نکل رہا ہے. اس کا درد سے کیا تعلق ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ بار بار یہ آہ کا لفظ تکرار ہوا ہے. آہ کا لفظ تکرار ہوا ہے. کب تکرار ہوا ہے؟ درد کے وقت. اب جب درد کے وقت تکرار ہوا ہے تو یہ تکرار ممکن ہے اتفاقیہ ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مثلا آہ کریں تو درد ہو، اگر آہ نہ کریں تو درد نہ ہو. یعنی دو چیزوں کا مل جانا اتفاقی ہے، یعنی ذاتی نہیں ہے، علت و معلول کا تعلق نہیں ہے، ان کا اتفاقی ہے. تو اس کے باوجود یہ اقتران مکرر اس نتیجے تک پہنچا کہ ان دو الفاظ، اس لفظ کا یعنی آہ کے لفظ کا اور درد کا آپس میں کیا ہے، رشتہ ہے. آپس میں کیا ہے، رشتہ ہے. بس درد جو کہ معنی ہے اور آہ جو کہ لفظ ہے، ان کے درمیان کیا ہو گیا، تعلق قائم ہو گیا. دوسرا جو شہید جو ہے یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں اور شاید اس کو اقتران مؤثر میں لے جایا جائے تو وہ کیا ہے، بامقصد عملیات وضع ہیں. شہید یہاں پہ اضافہ کرتے ہیں، یعنی اس کو لے آتے ہیں یہاں پہ اقتران میں. البتہ مکرر کی بات نہیں کرتے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں بامقصد عملیات وضع بھی اقتران کی ہی ایک شکل ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں اس کی ایک مثال بچوں کے لیے نام کا انتخاب ہے. آپ کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایسے خوبصورت جیسے تصویر میں نظر آ رہے ہیں. تو ایسے دو بچے پیدا ہوئے، الحمدللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دو بچے ایک ساتھ دیے تھے. ایک کا نام ہم نے محمد رکھا اور دوسرے کا علی رکھا تھا. تو کیا ہوا، یہ آگاہانہ عملیات، یعنی کیا مطلب، جب بچوں کے لیے نام کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ کیا ہے، لفظ کو معنی کے ساتھ آگاہانہ مقترن کیا جاتا ہے. لفظ کو مقترن کیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے معنی کے ساتھ. یہ مثلا معنی ہے، یہ جو سبز ٹی شرٹ ہے والا جو بچہ ہے یہ معنی ہے. اس کے لیے آپ نے رکھ دیا لفظ محمد. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ہو گیا خاص. یہ جو لال کلر کی ٹی شرٹ والا بچہ ہے، ان کا نام آپ نے کیا رکھ دیا، علی. ٹھیک ہے، تو یہ جو نام آپ نے رکھ دیے یہ کیا ہو گیا، آگاہانہ ہو گیا. تو علی کا لفظ یہ جو اس بچے کے لیے ہے یہ نومولود کے کیا ہو گیا، مقارن ہو گیا. اور اسی مقارنت کی وجہ سے وہ نام اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. بس
دوسرا جو الفاظ اور معانی کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے وہ بامقصد عملیات وضع کے ذریعے ہے، جو آگاہانہ عمل ہے، اور اس آگاہانہ عمل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اقتران تشکیل پاتا ہے۔ اس کو بھی آپ اقتران مؤثر کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ پس بامقصد عملیات در حقیقت اقتران مؤثر کی مثال ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں متن کی جانب اور ان مباحث کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَيَبْقَ عَلَيْنَا بَعْدَ هَذَا أَن نَتَسَاءَلَ كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرة۔ ہمارے اوپر یہ باقی رہ جاتا ہے بعد هذا، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ یعنی جو ہم نے تھیوری پیش کر دی، نظریہ پیش کر دیا اقتران مقرر اور اقتران مؤثر کا، کہ یہ عملیات کے ذہنی جو ذہن سازی کے عملیات ہیں ان میں مؤثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ان نتساءل، ہم سوال کریں، اس سوال کا جواب دیں۔ پہلے سوال پوچھ رہے ہیں، سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ تھیوری اب الفاظ اور معنی میں کیسے پیدا ہوگی؟ ٹھیک ہے، کیف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا کثیرتا، یہ وہی اقتران مقرر ہے کہ لفظ کے بارے میں، لفظ کا جو تصور ہے معنی خاص کے ساتھ، یہ کیسے مقترن ہوا، اس کے اندر اقتران مقرر کیسے اتفاق ہوا؟ مرارن کثیرتا یعنی اقتران مقرر کئی مرتبہ۔ مرار مرا کی جمع ہے، کثیر جو ہے وہ زیادہ کو کہتے ہیں، تو بہت زیادہ مرتبہ کیسے یہ اقتران انجام پایا، جس کو ہم نے اقتران مقرر کا نام دیا۔ او فی ظرف مؤثر، یا اقتران مؤثر یعنی اقتران، ایسا اقتران جو خاص ظرف اور خاص حالات میں انجام پایا ہو۔ تو فانتج قیام العلاقۃ اللغویۃ بینہما، ایسا اقتران کے جو ظرف مؤثر کے نتیجے میں ہو، یا ایسا اقتران جو مرار کثیرہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فانتج، کہ اس نے نتیجہ دیا ہو کہ علاقہ لغوی قائم ہو جائے بینہما یعنی بین اللفظ والمعنی۔ پس سوال کیا ہوا؟ سوال یہ ہوا کہ کیسے اقتران لفظ با معنی انجام پایا، چاہے وہ اقتران مقرر ہو چاہے وہ اقتران مؤثر ہو، کیفیت کیا ہے؟ والجواب، اب کیفیت کو تشریح کر رہے ہیں، جواب یہ ہے، والجواب علی هذا السؤال، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ان بعض الالفاظ اقترنت بمعان معینۃ مرارا عدیدۃ بصورت تلقائیۃ، کہتے ہیں بعض الفاظ معانی کے ساتھ مقترن ہو گئے، معانی معینہ کے ساتھ مقترن ہو گئے، مرارن عدیدتن کئی ایک بار ان کا تکرار ہوا، بصورت تلقائیہ کاملاً اتفاقیہ طور پر، تلقائیہ یعنی اتفاقی طور پر۔ فنشأت، پھر وہاں اتفاقی تکرار کے نتیجے میں ایجاد ہوا، نشأت بینہما، ایجاد ہوا ان دونوں کے درمیان کیا؟ العلاقۃ اللغویہ، علاقہ لغویہ ایجاد ہو گیا۔ وقد یکون من هذا القبیل کلمۃ مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس قبیل سے ہو کلمہ ٹھیک ہے، یعنی ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے نا، قد یکون یعنی اس جیسے الفاظ سے پتہ چلے گا، آگے جا کے وہ من المحتمل کہتے ہیں، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ شہید اتنے کیا کہتے ہیں محکم نہیں ہے ان معاملات میں، اسی لیے میں بھی کبھی اس کو نظریہ کہہ دیتا ہوں، کبھی مفروضہ کہہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں۔ بہرحال اس کی طرف توجہ رہے۔ تو کہتے ہیں قد یکون یعنی کبھی ہو سکتا ہے، قد یکون تقلیل کے لیے قد آتا ہے جب مضارع پہ آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس قبیل سے ہو کا لفظ، اذ کانت تخرج من فم الانسان بطبیعته کلما احس بالالم، اس لیے کہ یہ کلمہ نکلتا ہے انسان کے منہ سے، فم منہ، انسان کے منہ سے نکلتا ہے بطبیعته، طبیعت کے یعنی انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے، انسان کے اپنی فطرتاً نکلتا ہے اس کے منہ سے، طبیعت انسان یعنی وہی جبلت اور فطرت کے معنی میں، یعنی انسان کی جو فطرت ہے، طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس کے منہ سے یہ کا لفظ نکلتا ہے، کب؟
کلما احس بالالم، جب اسے درد کا احساس ہوتا ہے، یعنی کراہنے کی آواز آتی ہے. فرتبطت کلمۃ آہ فی ذہنی بفکرۃ الالم، تو آہ کا لفظ مرتبط ہو گیا انسان کے ذہن میں علم کی فکرت کے ساتھ، درد کی فکرت کے ساتھ، درد کے شعور کے ساتھ. فکرت یعنی شعور، درد کے شعور کے ساتھ ہم مرتبط ہو گیا. فاصبح كلما سمع کلمۃ آہ انتقل ذہنہ الی فکرۃ الالم، پس نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ آہ کا لفظ سنتا ہے اس کا ذہن اسی درد کے شعور کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. ومن المحتمل، دیکھا یہاں پہ بھی دوبارہ شہید اپنے اس کو احتمالی انداز میں بیان کر رہے، کہتے ہیں احتمال ہے، احتمال یہ ہے یعنی شاید ایسا ہو کہ ان انسان قبل ان توجد لدیہ ای لغت، قبل از اس کے کہ اس کے پاس کوئی بھی لغت ہو، یعنی زبان ابھی تک وجود میں آنے سے پہلے، قد استرعى انتباہہ هذه العلاقات التي قامت بین الالفاظ من قبیل ومعانیها نتیجتا لاقتران تلقائی بینہما، یعنی قبل از اس کے کہ کوئی زبان وجود میں آئے انسان نے اپنی توجہ مبذول کی ہو، استرعى انتباہہ، اپنی توجہ مبذول کی ہو ان علاقات کی جانب، ان تعلقات کی جانب جو الفاظ آہ جیسے الفاظ کے درمیان ہے اور ان کے معنی کے درمیان. ان کا معنی کیا ہوا؟ وہ خود درد، وہ خود جو درد ہے وہ معنی ہے اور آہ کا لفظ ہے. تو ہو سکتا ہے، یعنی احتمال یہ ہے کہ انسان نے ان علاقات اور معنی کی طرف توجہ مبذول کی ہو، کس وجہ سے؟ نتیجتاً لاقتران تلقائی بینہما، یہ جو اتفاقیہ اقتران ہے اس کا نتیجے ہے، اس نتیجے کے طور پر. فَأَخَذَ، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہو، يُنشِئُ عَلَى مِنْوَالِهَا عَلَاقَاتٍ جَدِيدَةً بَيْنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي، اور اس منوال کے اوپر یعنی اس طرز کے اوپر وہ اس نے شروع کیا ہو جدید تعلقات قائم کرنا. وَأَخَذَ يُنشِئُ عَلَى مِنْوَالِهَا، یعنی اسی منوال کے اوپر، اسی طرز کے اوپر اس نے علاقات جدیدہ، نئے تعلقات قائم کیے ہوں الفاظ اور معنی کے درمیان. بس یہ تھوڑا سا نزدیک ہو رہے ہیں اس علم حضوری کے، کہ جو فلسفے میں جس کی بحث ہوتی ہے کہ علم حضوری یہیں سے پیدا ہوتا ہے نا، انسان کو اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، اپنے اندر درد کا احساس کرتا ہے اپنی چیزوں کے، تو یہ سارا اس حضوراً اس کو پتہ چلتا ہے. گرسنگی یعنی بھوک پیاس، تو درد بھی ایک قسم کا یہی حضور انسان کے اندر ہوتا ہے. تو ظاہراً یہ اس کی طرف اشارات ہو رہے ہیں، بہرحال اس میں تصریح کہیں نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہید یہ کہہ رہے ہیں کہ آہ جیسے الفاظ جو اقتران تلقائی کا نتیجہ ہیں، اس کے اور معانی کے درمیان ربط پیدا ہوتا ہے. وَأَخَذَ يُنشِئُ عَلَى مِنْوَالِهَا، پھر اسی طرز کے اوپر جدید علاقات بھی پیدا ہوتے ہیں الفاظ اور معانی کے درمیان. تو الفاظ اور معانی کے درمیان جدید روابط اسی منوال پر پیدا ہوتے ہیں. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف جو میں نے با مقصد جس کو اقتران کہا تھا، با مقصد وضع کہا تھا، وہ یہ ہے وَبَعْضُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ قُرِنَتْ بِالْمَعْنَى فِي عَمَلِيَّةٍ وَاعِيَّةٍ مَقْصُودَةٍ، اس کو میں نے با مقصد عملیات کا نام دیا تھا، یہ یہاں سے استخراج شدہ ہے. کہتے ہیں یہ بعض اس جیسے الفاظ، بعض هذه الالفاظ، ان الفاظ میں سے بعض الفاظ تو یوں ہیں کہ قُرِنَتْ بِالْمَعْنَى فِي عَمَلِيَّةٍ وَاعِيَّةٍ، جن کو معنی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے ایک عملیات آگاہانہ، واعیہ یعنی آگاہ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ، وعیائی یعنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، در ادراک کے ساتھ کوئی کام انجام پائے تو اس کو عملیات واعیہ کہتے ہیں، یعنی آگاہانہ عمل، مقصودتین اور با مقصد عمل جس کا قصد کیا گیا ہے، خود انجام دیا گیا ہے. لکی تقوم بینہما علاقۃ سببیتین، تاکہ یعنی یہ عمل خود انجام پایا ہے تاکہ علاقہ ایجاد ہو جائے، یہ علاقہ ایجاد ہو جائے، تعلق قائم ہو جائے. مثال دیتے ہیں کیسے یہ مقصد عملیات انجام پاتے ہیں. کہتے ہیں احسن نموذج لذالک الاعلام الشخصیہ، اس کی سب سے احسن اور بہترین مثال اعلام شخصی ہیں، ذاتی نام ہیں، جس طرح کہ آپ نے بچے کا نام رکھا. فأنت حين تريد ان تسمي ابنك عليا، جب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھیں،
تو کیا کرتے ہیں تقرن اسم علی بالولید الجدید، آپ ملاتے ہیں قرن، یہاں پہ بھی وہی اقتران کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو اقتران مؤثر کا نام دیا جائے، چونکہ مقرر تو نہیں ہے یہ، اس لیے اس کو مؤثر میں ہی لے جائیں گے۔ تو تقرن اسم علی بالولید الجدید، آپ اس کو اسم علی کو مقارن کریں گے اس جدید بچے کے ساتھ، جدید مولود کے ساتھ۔ لتنشئ بینہما علاقۃ لغویۃ، تاکہ آپ ایجاد کریں ان دونوں کے درمیان لغوی تعلق یعنی زبانی تعلق۔ وَيُصْبِحَ اسم علی دالا علی ولیدک، اور تاکہ اسم علی یعنی علی کا نام دال بنے آپ کے بچے کے اوپر، تو علی کا نام دلالت کرے گا آپ کے بچے کے ساتھ، یعنی یہ رابطہ قائم ہو جائے گا۔ وَيُسَمَّى عَمَلُكَ هَذَا وَضْعًا، اور یہ جو آپ کا عمل ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں ایک والد کے طور پر، ایک والدہ کے طور پر انجام دے رہی ہیں، تو یہ وضع نام رکھے گا، اس عمل کو وضع کا نام دیا جائے گا۔ پس فالوضع هو عملیۃ تقرن بها لفظا بمعنى، کہتے ہیں وضع ایک ایسا عملیات ہے کہ جس کے ذریعے لفظ کو معنی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ملا دیتے ہیں، تقرن یعنی آپ ملا دیتے ہیں لفظ کو معنی کے ساتھ۔ نتیجہ تو ہا، اس قرن کا نتیجہ کیا ہے، اس اقتران کا نتیجہ کیا ہے، نتیجہ تو ہا یعنی اس عملیات اقتران کا، ہا کا مرجع عملیات اقتران ہے، اس عملیات اقتران کا نتیجہ کیا ہے، یہ ہے کہ ان یقفز الذہن الی المعنی عند تصور اللفظ دائما، کہ ذہن معنی کی طرف حرکت کرتا ہے، متبادر ہوتا ہے، یعنی سری جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے، یقفزہ اچھلنے کو کہتے ہیں، ذہن فوراً جاتا ہے سرعت کے ساتھ معنی کی طرف جب لفظ کا تصور کرتے ہیں، دائماً ہمیشہ۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ الفاظ اور معانی کے درمیان ذہنی تعلق کی جو تشکیل ہے یہ اقتران مکرر اور اقتران مؤثر کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ذہنی تعلق تشکیل پاتا ہے یہ دو چیزوں کا نتیجہ ہے، ایک اقتران مکرر، دوسرا اقتران مؤثر۔ پھر ہم نے بتایا کہ مثال دی کہ آہ کا لفظ جب درد کے ساتھ مسلسل تکرار ہوتا ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ درد کی علامت ہے، یہ اقتران مکرر ہو گیا۔ اور اسی طرح بامقصد اور آگاہانہ طور پر جو عملیات وضع انجام پاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ایک قسم کا اقتران مؤثر ہو گیا۔ تو آج ہم نے دو مثالیں دی، انشاءاللہ مزید بھی ایک آدھ مثال ہے وہ دیں گے اور اس بحث کو آخر تک پہنچائیں گے۔ امید ہے یہ بحث بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔